بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دونوں جہانوں میں اللہ عزت نصیب فرمائے۔ دکھ کی، افسوس کی گھڑیاں جہاں رمضان المبارک اپنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور کر رہا ہے، وہاں اس کے آخری لمحات دل کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں کہ ہم سے جدا ہونے والا مہینہ پتہ نہیں ہم سے راضی ہو کے گیا ہے کہ نہیں۔ مجھے حضرت عمر فاروق کا وہ عمل یاد آ گیا کہ جب عید کا دن تھا اور لوگ عیدگاہ میں آپ کا انتظار کر رہے تھے اور آپ نے اپنے گھر میں خود کو ایک کمرے کے اندر قید کر لیا، لوگوں کے پوچھنے پر آپ نے اندر سے جواب دیا کہ اگر میرے رب نے میرے روزے قبول کر لیے تو میری عید کا دن ہے، اور اگر رد کر دیے تو میری وعید کا دن ہے۔ ہم عید الفطر مناتے ہوئے، خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا بابرکت مہینہ کھو دیا ہے کہ پتہ نہیں وہ ہم سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ سوچنا ہوگا۔ پھر رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی بابرکت رات، 3 عشرے، سحری اور افطاری کی برکات، تراویح کی برکتیں، یہ ایک طرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جو رحمتیں چھما چھما علیہ السلام پر برستی ہیں، وہ یقیناً اللہ کی حمد و ثنا جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ جتنی وہ رحمت نازل کرتا ہے ہم اتنا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں بہت ساری غمگین کرنے والی چیزیں اور بہت ساری انسان کی خوشیوں کو دوبالا کرنے والی چیزیں ہیں۔ وہاں ایک نہایت ہی افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ فلسطین کے اندر جو رمضان المبارک میں نماز و تراویح کے موقع پر جو یہودی اسرائیلی فوج کی طرف سے ظلم و ستم کا اور بربریت کا مظاہرہ اہل فلسطین پر کیا گیا، بیت المقدس کے وہ نمازی جو نہایت ہی پرامن اور اللہ رسول کی رضا کے لیے مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والے، وہ نہتے کمزور، وہ ہمارے مسلمان بھائی جب نماز تراویح ادا کر رہے تھے تو ان پر ظلم کی وہ داستان رقم کی گئی جسے تاریخ کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتی۔ خون سے لکھنے والی یہ تاریخ الفاظ ہیں۔ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ میں نے اپنے نمازیوں سے 27ویں رات کو یہ کہا تھا کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت کا الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن سوچئے کہ اگر قیامت کے دن عالم محشر میں جب ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین سے لپٹ رہے ہوں گے اور حضور سے مدد مانگ رہے ہوں گے، اگر فلسطین کی بیٹی، فلسطین کی بچی، فلسطین کی بوڑھی ماں، بوڑھا باپ، کشمیر کے بہن بھائی اگر وہاں حضور کے پاس آ کر یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ان کی شفاعت نہ کرنا، یہ تو وہ ظالم لوگ ہیں کہ جب ہم پر ظلم و ستم ہو رہا تھا تو یہ خاموش تھے، یہ تماشبین بن کے کھڑے تھے۔ افسوس ہے کہ ہم آواز بھی بلند نہیں کر سکتے۔ دنیا میں آپ جو قوم سب سے زیادہ مظلوم ہے وہ مسلمان ہیں۔ ہم کس طرح بلا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قرآن ہمیں واضح فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کے ہرگز کفار دوست نہیں ہو سکتے، ان کے ولی نہیں ہو سکتے۔ لا تتخذ الیہود والنصارى، واضح قرآن نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو پھر کس بنیاد پر ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ کیا 2.25 ارب مسلمان بے غیرت ہو چکے ہیں؟ ہماری غیرتیں مر چکی ہیں؟ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہاں عجیب سا معاملہ ہے کہ وہ فلسطین پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کشمیریوں
کے اوپر جو ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، 650 دن ہو گئے، کرفیو کا سما ہے، اور نہتے کشمیری اپنے گھروں کے اندر محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہمارا وزیر اعظم سعودیہ کا دورہ کرتا ہے اور یہاں میڈیا اس کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا، اور علماء سے میری شکایت ہے کہ شاید ہم وضاحت نہ کر سکے۔ ہم نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھاتے ہیں، اور شاید وزیر اعظم صاحب ابھی دین سیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں، یا ابھی انہیں اتنا علم ہی نہیں، یا انہیں سکھانے والے ابھی یہ سکھا نہ سکے۔ میں نور الحق قادری صاحب سے کہتا ہوں، حضرت جی انہیں سکھائیں کہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھاتے ہیں۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم سعودیہ کے شہزادوں کا صدقہ کھاتے ہیں، وہاں زکوٰۃ اور فطرانہ اور صدقات لیے جا رہے ہیں۔ اس قوم کو بے غیرت بنایا جا رہا ہے، اس قوم کی رہتی جو بچی کچی غیرت ہے اس کو ختم کیا جا رہا، کچلا جا رہا ہے۔ او بھائی، علماء سے میری شکایت ہے کہ اسے کہیں ہم رسول اللہ کا صدقہ کھاتے ہیں، ان شہزادوں کا صدقہ نہیں کھاتے۔ شاید وزیر اعظم صاحب کو کسی نے بتلایا ہی نہیں، اور جو وزیر اعظم صاحب کے یوتھی ہیں وہ ابھی بھی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں۔ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایک طرف فلسطین پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور ہمارے وزراء بالخصوص وزیر اعظم صاحب نے زبان کو تالو کے ساتھ لگا لیا ہے کہ بات نہیں کرنی۔ جہاں گستاخوں کو چھوڑا جا رہا ہو، جہاں نہتے مسلمان مصطفیٰ کے عاشقوں پر سیدھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کہیں یہ ہمارا وعید کا دن تو نہیں؟ کہیں ہم تباہی کی طرف تو نہیں جا رہے؟ کہیں ہم نے اللہ رسول کو ناراض تو نہیں کر لیا؟ جو بھی میرے چینل کے دیکھنے والے ہیں اس پر اپنا کومنٹس ضرور دیں، اور میری رہنمائی بھی فرمائیں، اور احساس پیدا کریں کہ ہمیں دوسرے فلسطینی مسلمان بھائیوں بہنوں اور کشمیری بہن بھائیوں کے غم میں ان کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کو آنے والی عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ رمضان کی رضا نصیب فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔